امام حسین سے۔ رہتی ہے زندہ قوم شہیدوں کے خون سے، اور ہم کو سبق ملا ہے یہ امام حسین سے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آج کے اس احتجاجی جلسے میں موجود، اس احتجاج میں، اس دھرنے میں حصہ لیے ہوئے ناندیڑ کے تمام غیور مسلمانوں، نوجوانوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ احتجاج جو ایک تاریخی احتجاج ہے، اور یہ احتجاج آج یا اب یا یہیں پر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہندوستان کا ہر نیا دن ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی ظلم کی داستان کو لکھ رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر آئے ہوئے تمام ان جالوں سے، ان نوجوانوں سے، ان بزرگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ تیار رہیں، آپ تمام لوگ جدوجہد اور مجاہدے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ہندوستان کی حکومت اس موقف میں ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا اقلیتی طبقہ آج دن بدن ظلم کا شکار ہوتے جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ظلم کیے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، ہم کو ڈٹ کر بہادری کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، ہمت اور ارادوں کا حوصلہ رکھتے ہوئے ہر باطل طاقتوں کا جواب دینا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں جو واقعات روز بروز ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور ظلم ہو رہا ہے تو کس پر ہو رہا ہے؟ ان مسلمانوں پر جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا ہے، اور آج حکومت اتر پردیش ہو، حکومت راجستھان ہو، یا حکومت بہار ہو، یا حکومت مہاراشٹر ہو، یا حکومت آندھرا پردیش ہو، ہر طرف مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر طرف مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے۔ کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یاد رکھو، ہم وہی مسلمان ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کو آزادی سے، اس ہندوستان کو غلامی سے آزاد کروایا تھا، تو اس وقت ہم نے اپنے جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو جب ہم آزاد کرا سکتے ہیں، تو یاد رکھو ان مساجد پر آج جب آئے گی تو ہم اپنے جانوں کے نذرانوں کو پیش کریں گے، اور آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ارے ہم بزدل قوم نہیں ہیں،
ہم نے معافی نامے نہیں دیے، ہم نے انگریزوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، ارے ہم آگے بڑھ کر سینہ سپرد ہو کر انگریزوں کی گولیاں ہمارے سروں اور سینوں کو چھلنی کر دی گئی۔ لیکن مجال ہے کہ ہندوستان کی کسی مسلمان کی ماں نے یہ کہہ کر روکا ہوگا اپنے لخت جگر کو، اپنے نوجوان بیٹے کو کہ بیٹے تو چلا جائے گا، تو وطن کے لیے شہید ہوگا، تو بتا میرا کیا ہوگا۔ جس کے گھر میں 2 بچے تھے اس ماں نے ان دونوں بچوں کو بھیجا، جس کے گھر میں 1 بچہ تھا، 1 نوجوان تھا جو ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، ان کو بھی بھیجا، جن کے گھر میں 4 تھے ان کو بھی بھیجا۔ تو یاد رکھو آج یہ بی جے پی کی حکومت اگر یہ سوچ رہی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اگر ان کے اس ڈر اور خوف کے ماحول سے اپنے آپ کو پیچھے کرے گا اور تم ظلم پہ ظلم کرتے جاؤ گے اور مسلمان ڈرے گا یا تھم جائے گا، تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، یہ تمہاری نادانی ہے۔ ہندوستان کا مسلمان نہ کل ڈرا تھا، نہ ہم آج ڈریں گے، نہ رہتی دنیا تک ہم ڈرنے والے ہیں۔ ارے آج غور تو کرو میرے پیارے مسلمانوں، اور اپنے چہروں پر شکن نہ آنے دو۔ میں سرزمین ناندیڑ کے غیور مسلمانوں کی طرف سے سنبھل کی ان ماؤں تک، ان شہداؤں کی موت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے ماؤں تمہیں سلام ہے کہ تم نے اپنے لخت جگروں کو، اپنے بچوں کو جو جنم دیا تھا، آج اللہ کی بارگاہ میں وہ تسلیم کیے گئے ہیں۔ وہ نوجوان جو اللہ کے گھروں کو، جو لوگ آئے تھے شہید کرنے کے لیے، وہ 5 نوجوانوں کو پورا ہندوستان نہیں پورے دنیا کا مسلمان سلام کرتا ہے۔ ان ماں کو سلام ہے، سنبھل کے ان والدین کو سلام ہے کہ تم نے جس جذبے کے تحت اپنی اولادوں کی تربیت کی تھی، الحمدللہ آج ان بچوں نے اپنی مسجد اللہ کے گھر کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر کر شہادت کے جام کو پیا ہے۔ دنیا میں وہ تاریخ بھی ہے جس دن موتیں تو بہت ہوئی ہوگی، لیکن میرا دعویٰ ہے اس رب کائنات نے ان موتوں کو اس کی بارگاہ میں بلا کر چکن کیا ہوگا۔ وہ موتیں، وہ شہادت قبول ہے جو اللہ کے گھروں کی بازیابی کے لیے اپنے جانوں کو پیش کرتی